بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 سورہ النور آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کا نور، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ رات پوے تے بے درداں نو سکھ دی نیندر آوے، رات پوے تے بے درداں نو سکھ دی نیندر آوے، درد منداں نو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رجالن کچھ لوگ ایسے ہیں، رجالن کچھ لوگ ایسے ہیں، لا تلہیہم جنہیں غافل نہیں کرتی کیا چیز؟ تجارتن تجارت، ولا بیع نہ ہی خرید و فروخت، کس سے غافل نہیں کرتی؟ عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون وہ ڈرتے رہتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب گھبرا جائیں گے، فیہ اس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس آیت کے ترجمے سے ان لوگوں کی ان بہانوں کی مذمت ہوتی ہے کہ جن سے آپ عرض کریں کہ نماز پڑھا کریں، وہ کہتے ہیں جی کمے جتنے ڈوبے ہونے ہیں جی، ویل ہی نہیں لبنی جی، چھٹی لیٹ ہونی ہے جی، تو چھٹی لیٹ ہونی ہے تو صبح نہیں نماز تو پڑھا کرنا۔ یعنی ان کو آپ مسجد میں نہیں دیکھیں گے۔ کئی لوگ پتہ، میں تو کئی دفعہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ بھی اس محلے میں رہتا ہے، زندگی میں کبھی یعنی کہ پتہ نہیں چلا کہ وہ بندہ بھی اس محلے میں رہتا ہے۔ محلے میں شناخت مسجد کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی یاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کئی لوگوں کو جس وقت آپ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس وہ کام پہ ہوتے ہیں جی، بس مجھے اب نظر نہیں آتے، اس محلے میں رہتے ہیں، ہاں جی اس محلے میں رہتے ہیں۔ وہ جو بہانہ بناتے ہیں نا کہ ہمیں ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو یہ آیت ان کے لیے تعزیانہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تجارت بھی کرتے ہیں اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں پلاٹ بھی بیچتے ہیں، گاڑیاں بھی بیچتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، دراز پہ کام کرتے ہیں، امیزون پہ کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں، دنیا جہاں کی تجارت کرتے ہیں۔ تو منظر کیا ہوتا ہے اس قرآن کی عملی تصویر میں؟ ایک میں آپ کو شعر اور سناتا ہوں، شعر نہیں ہے بلکہ ایک مقولہ ہے بڑے مزے کا، کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ کتنے پیارے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آ رہے تھے نا اس طرح بازار سے گزر رہے تھے، تو بازار سے گزرتے گزرتے آپ رک گئے مدینہ کے بازار میں۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ کی مسجد میں اذان ہوئی ہے اور لوگوں نے اپنے شٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دیے۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ تاجر تجارت کرتے کرتے جب اللہ کی صدا یہ اذان، تو یہ اب دکانیں بند کر کے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں، یہی وہ مرد ہیں جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت اور یاد الہی نماز قائم کرنے سے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ عملی تصویر والے یہ لوگ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ گاہک دروازے پہ کھڑے ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی بڑا رزق خدا نے جو لکھا ہے نا، میرا رزق وہ مجھے ملے گا، میں جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہا ہے۔
دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے، آفس بند کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ تعریف کی ہے کہ بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگوں سے کہیں جی وہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اللہ فرماتا ہے انہیں اللہ کی یاد پہلے رہتی ہے۔ وہ مشرف کا ایک جملہ تھا نا، سب سے پہلے پاکستان، اللہ کے ولیوں کا جملہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کی یاد، سب سے پہلے اللہ کی یاد۔ وہ دل کے اندر ایسے بسیرا کی ہوئی ہوتی ہے۔ روگ سمجھے؟ روگ سمجھتے؟ روگ دل میں لگ جانا، دل میں روگ لگ جاتا ہے نا، کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہوتا ہے، ہر ایک کو کسی سے پیار ہے۔ آپ کے پسندیدہ مہمان گھر میں آ جائیں تو آپ کہتے ہیں یار رکے رہیں ذرا۔ اللہ کے محبوب بندے جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے رکے رہیں، مجھے مزہ آتا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے مزہ آتا ہے یہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ رحمت مانگ رہے ہیں مجھ سے، یہ تسبیح و تحلیل میں ڈوب کر مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ ویسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، انہیں پسند ہوتا ہے کہ روز لوگ سو جائیں اور بس میں اکیلا ہوں، وضو کروں، مصلی بچھاؤں، اپنے سونے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب دن چڑھ جاتا ہے، وہ لوگ اٹھتے ہیں، اپنے کاموں کی طرف لگتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے چھٹی ہوگی گھر جائیں گے موبائل کے ساتھ کھیلیں گے، چھٹی ہوگی گھر جائیں گے کرکٹ کھیلیں گے، چھٹی ہوگی گھر جائیں گے ٹی وی پہ جناب میچ دیکھیں گے، چھٹی ہوگی گھر جائیں گے منجی تترے کی ہو جاسا یعنی کہ سو جائیں گے، چھٹی ہوگی گھر جائیں گے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے۔ مختلف قسم کے منصوبے ہوتے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ لوگ جوں دن کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے ان کے دل میں خوشی کا ایک چراغ روشن ہوتا رہتا ہے۔ کشاں کا شام وقت شام کا جب قریب آتا ہے ان کے دل کے اندر خوشیوں کے آبگینے کھل اٹھتے ہیں۔ وہ جب شام ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے شام کو خوش ہونے کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وقت ہم زیادہ اس وقت کے قریب آ گئے ہیں جب اپنے سونے رب کے سامنے جائیں گے، اس سے ملاقات کریں گے۔ پھر رات کو سو جاتے ہیں سارے، پھر اٹھ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خدا ہر بندے کو اپنی یاد کا روگ عطا فرمائے۔ یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ دو قسم کی سزاؤں کا تصور ذہن میں ہوتا ہے۔ ایک استاد صاحب کے شاگرد سامنے آئے بہت سارے، تو سب کو اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا، بھائی آپ اس سائڈ پہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے سائڈ پہ انہی کو کی جن کو سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے، اسمبلی یعنی کہ صبح جو حاضری ہوتی ہے، آپ بھائی سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب ان میں دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں شاگردوں کے۔ ایک قسم کا وہ ہوتا ہے میں کسی طرح سزا سے بچ جاؤں، وہ بھی خوفزدہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈنڈے لگیں گے، اسے خوف ہوتا ہے کہ میں سب کے سامنے ذلیل ہوں گا۔ لیکن دوسرے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں خیر ہے، مار بھی خیر ہے، ذلت بھی کوئی بات نہیں، تکلیف ملے گی یہ بھی کوئی بات نہیں، مجھے افسوس ہے کہ میرے استاد مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے یہ قصور کیا ہے، اب کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا کام کروں کہ میرا استاد مجھ سے راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن بھی یہ جو لوگ ہوں گے، اوپر ان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ تجارت میں ہوتے ہیں تو ان کی تجارت کی طرف بھی نظر ہوتی ہے لیکن دل میں خدا کی یاد آباد ہوتی ہے، وہ دل میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تجارت بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو پھر یہ قیامت کے دن کیوں ڈریں گے؟ جہنم سے نہیں ڈریں گے، یہ قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی سے ڈریں گے۔ کہیں گے جس مکھڑے کے دیدار کے لیے دنیا میں زندگی بسر کی، یہ نہ ہو کہ آج نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائے، اب ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں اس کا دیدار ہی نصیب نہ ہو۔